ان دنوں ایک تحریر بہت چرچے میں ہے۔ یہ وہ تحریر ہے جو حجاز کی مقدس سرزمین مدینہ منورہ کے علاقے المہد میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کرتے ہوئے برآمد کی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کھدائی کرتے ہوئے کوئی 1750 کے قریب تحریریں ملی ہیں، کچھ نقوش ملے ہیں پرانے زمانے کے، کچھ لکھے ہوئے کتبے ہیں، کوئی مخطوطے وغیرہ ملے ہیں۔ ان میں سے کوئی 461 اسلامی نقوش ہیں، سمودی نقوش بھی ہیں، باقی صخرہ نگاریاں بھی بہت ساری ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ لیکن ان میں جو چیز سب سے نمایاں ہے اور بہت زیادہ چرچے میں ہے وہ عمر ابن خطاب، ہماری سر آنکھوں کے تاج، خلیفہ دوم، سسر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اور وہ تحریر ایسی ہے کہ جس کو جتنی بار بندہ پڑھتا ہے اتنا ہی مزہ آتا ہے، اور اس تحریر کے اثرات آج بھی 1400 سال بعد بھی محسوس ہو رہے ہیں، محسوس کیے جا رہے ہیں۔ وہ تحریر کیا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور بہت سارے ماہرین جو ہیں آثار قدیمہ کے، وہ ابھی اس بات پر تقریباً اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ تحریر اس پتھر کے اوپر، اس کتبے کے اوپر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ اور وہ تحریر کیا ہے کہ اللہ ولی عمر ابن الخطاب فی الدنیا والآخرہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کا کارساز ہے، اللہ ولی ہے عمر کا، اللہ نگہبان ہے عمر کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی جس کا اللہ ولی بن جائے، جس کا اللہ کارساز بن جائے، جس کا اللہ نگہبان بن جائے دنیا آخرت میں، تو اسے تو نہ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کالے بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، وہ گورے بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، وہ بغض رکھنے والے بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور آخر میں کلمے کا وہ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یہ تحریر ملی ہے، اور ماشاءاللہ جتنی بار اس کو میں پڑھتا ہوں یقین جانیے دل میں ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں ان چند لوگوں میں تھے مکہ مکرمہ کے کہ جنہوں نے بچپن میں لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، اور ان کی لکھائی اور پڑھائی پر ان کو عبور حاصل تھا۔ ان کے جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے کہ یہ تلوار لے کر نکلتے ہیں، نعوذ باللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے راستے میں ایک صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ وہاں تو تم چل دیے، تمہارے بہن اور بہن بھائی مسلمان ہو گئے، پہلے ان کی تو خبر لو۔ یہ آتے ہیں، بہن بھائی کو بھی مارتے ہیں، بہن کو بھی مارتے ہیں، بہن کا جب چہرے سے خون نکلتا ہے تو وہ بھائی کی محبت امڑ آتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں اچھا تم بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ ان کی بہن انہیں وضو کرواتی ہے، اور پھر انہیں وہ صفحہ دیتی ہے جو حضرت خباب لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہوتی ہیں۔ خود پڑھتے ہیں، یہ پڑھے لکھے تھے، خود پڑھتے ہیں، اور دل کی کیفیت بدلتی جاتی ہے، اور سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ عمر بن خطاب لکھنے کے ماہر تھے، پڑھنے کے ماہر تھے۔ وہ جو دریائے نیل کو انہوں نے خط لکھا تھا، وہ بہتا ہوا دریا جو رک گیا تھا، اور وہ بچی کو خط میں دریا میں ڈالا جاتا تھا دلہن بنا کر، اس کے بعد وہ خط دریا اوپر آتا تھا۔ حضرت عمر نے تو منع کیا، جب وہ گورنر نے خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں تو یہ رسم ہے، تو انہوں نے خط لکھا دریا کے نام۔ کمال کے بندے تھے کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، بہتا ہے، تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے، فلا تجری، نہ بے، اور اگر تجھے اللہ چلاتا اور بہاتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے جاری کرے۔ اس کے بعد وہ بہنے لگا، کوئی وہ رسم کی ضرورت پیش نہیں۔ تو بس عمر کی تحریر آج موجود ہے، اور وہ دشمنوں کے دلوں کے اوپر تھوڑا برسا رہی ہے کہ اس عمر کا اللہ ولی ہے، اس عمر کا اللہ نگہبان ہے۔ تمہاری کہنے سے عمر کے منصب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمر کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے کارناموں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی دینی خدمات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑے گا تو تمہاری ذات پہ پڑے گا، فرق پڑے گا تو تمہاری نسل پہ پڑے گا، فرق پڑے گا تو تمہارے اعمال پر پڑے گا، تمہارے انجام پر پڑے گا، اور انتہائی برا انجام تمہارا منتظر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔